بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق صدق اللہ العظیم۔ ایک بدعتی مولوی اختر رضا نے علماء دیوبند کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ ہماری شرطیں پوری کر کے میدان میں آتا، بھاگنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے اب ایک بے تکی اور بکواس پر مبنی ویڈیو جاری کی ہے۔ پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمارے کسی بھی ذمہ دار ادارے یا جماعت کے کسی بھی عالم نے اقدامی طور پر بریلوی حضرات کو مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، لیکن اختر رضا جیسے بدعتی مولویوں کو ہمیشہ مناظروں کی خواہش رہتی ہے، کیونکہ امت کے انتشار اور افتراق سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ اس لیے یہ حضرات خارشی کلاب کی طرح علماء دیوبند کو ہمیشہ چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیوبندی نوجوانوں نے بریلوی علماء کو فون کر کے پریشان کیا، اس لیے ہم نے چیلنج کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی نوجوانوں نے جو کچھ کیا وہ جواب غزل کے طور پر کیا ہے۔ دیوبندی نوجوانوں کے دفاعی حملوں سے بلبلانے سے پہلے یہ بھی جان لیتے کہ اہل سنت علماء کو فون کر کے گالی گلوچ اور مناظروں کے چیلنج بازی کی شروعات بریلوی بدماشوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ درجنوں بریلوی لونڈے سالوں سے یہی بدماشیاں کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے، اپنوں کی مسلسل اقدامی بدماشیوں سے آنکھیں موند لینا اور دو تین دیوبندی نوجوانوں کی دفاعی کارروائی پر ہائے توبہ مچانا، یہ رضا خانیت کی قدیم عادت ہے۔ بہرحال جب ہماری طرف سے اس شخص کا چیلنج قبول کر لیا گیا تو اسے چاہیے تھا کہ اب ہماری شرطیں پوری کر کے میدان میں آتا تاکہ مناظرے کی اگلی کارروائی شرائط وغیرہ کی شروع کی جاتی، لیکن مناظرہ کرنا کسے ہے؟ یہ تو محض اپنی جاہل عوام سے واہ واہی بٹور کر نذرانے وصول کرنے کا ایک طریقہ ہے جو رضا خانیوں کا قدیم اور مجرب ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حقیقت میں مناظرہ کرنے پر تو اسے اور اس کے آباء و اجداد کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اہل سنت دیوبندی علماء کیسے گمراہوں کے بھوت اتارتے ہیں، اور خود ان کے مرکز بریلی میں جا کر وکیل اہل سنت حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ان کے مولوی سردار گورداس پوری کو نانی یاد دلائی تھی۔ اس لیے ڈائریکٹ مناظرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایران توران کی پھینک رہا ہے کہ 5 ادھر سے آئیں، 5 ادھر سے آئیں، سنبھل میں آئیں، مراد آباد میں آئیں، کمیٹی بنائیں، پرشاسن سے اجازت لیں وغیرہ۔ ایسا خر دماغ ہے کہ چیلنج قبول کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ اور مہر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس بیوقوف چغت کو یہ معلوم نہیں کہ مناظرے کا چیلنج اس نے کیا ہے۔ مناظرے کا چیلنج علماء دیوبند کی طرف سے نہیں ہوا، اس لیے لیٹر پیڈ جاری کرنا اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ پہلے خود لیٹر پیڈ جاری کرتا، لیکن جاہل و اجہل شخص خود اپنے چیلنج کی ایک سطری تحریر نہیں دے سکا اور دوسروں سے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کا مطالبہ، اور وہ بھی مہر کے ساتھ۔ ہم اس سے کہنا چاہیں گے کہ اگر یہ اصلی ہے تو پہلے منظر اسلام کی جانب سے علماء دیوبند کے نام مناظرے کا چیلنج نامہ جاری کرائے، اور اس چیلنج نامے پر مولوی اسجد رضا، مولوی سبحان رضا اور مولوی احسن رضا جیسے ذمہ داران کے دستخط ہوں۔ اختر جیسے کسی چنٹو پنٹو اور نوکر اور ملازم کے دستخط یا مہر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر یہ ذمہ دار لوگ منظر اسلام کے، جن کے نام ہم نے شمار کروائے ہیں، اگر یہ منظر اسلام یا جامعۃ الرضا کے لیٹر پیڈ پر اختر رضا یا اور کسی کو اپنا وکیل اور ترجمان لکھ دیں اور لکھ دیں کہ اس کی فتح و شکست ہماری فتح و شکست ہوگی، اور مہر اور دستخط کے ساتھ وہ لیٹر پیڈ شائع کر دیں، تو پھر وکیل اور ترجمان سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ورنہ جس شخص کو ہم منہ لگانے کو تیار نہیں، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اسے منہ لگائیں، یہ اس دیوانے کا محض خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ چغد ہمیں بے نام و نشان اور غیر معروف کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے استادوں کے استاد مفتی مطیع الرحمان اور صغیر جوکھن پوری جیسے عمر رسیدہ بابے ہمارے وار جھیل کر بے دم ہو چکے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو اپنے مناظر اعظم مفتی مطیع الرحمان سے ہمارے مناظرے کی رویداد
مطیع الرحمن کی داستان فرار پڑھ لے، انشاءاللہ دماغ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، بشرطے کہ کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز بھی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختر رضا نامی بدعتی چغد منظر اسلام سے وہاں کے ذمہ داران کے دستخطوں اور مہر کے ساتھ چیلنج نامہ اور اپنا وکالت نامہ جاری کرواتا ہے، یا اپنے آبا و اجداد کی طرح چیلنج کر کے دم دبا کر فرار ہونے میں عافیت سمجھتا ہے۔ آخر میں ہمیں بے نام و نشان کہنے والے اس شخص کو ہم بھی متنبی کی زبان میں ہی جواب دینا چاہیں گے کہ افی کل یوم ذد مستق مقدم قفاہ علی الاقدام للوجہ لائم اینکر ریح اللیث حتی یذوقہ وقد عرفت ریح اللیوث البہائم۔ اور علماء دیوبند سے مقابلے کے خواب دیکھنے والے اختر جیسے لوگوں کے بارے میں بھی متنبی نے خوب کہا تھا، وَاحْذَرْ مُنَاوَاةَ الرِّجَالِ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَقْوَىٰ عَلَىٰ كَمَرِ الْعَبِيدِ وَتُقْدِمُ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔